نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 157 سے 159 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی چونکہ غزوہ احد سے متعلق واقعات چل رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جو لغزش ہوئی تھی اس کو بیان کیا تھا، اس کی معافی کا اعلان کیا تھا، اور درمیان میں جو منافقین تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم گھر میں بیٹھے رہتے تو تم قتل نہ کیے جاتے، تم مارے نہ جاتے، تمہیں نقصان نہ پہنچتا، تو تم باہر نکلے اور تمہیں نقصان پہنچا، تو اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی۔ تو یہاں پر مزید اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہو، شہید کر دیے جاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں رحمت ملے گی، اور یہ اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان اور اللہ کی طرف سے جو تمہیں رحمت ملے گی یہ اس سے بہت بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ لوگ جس حسرت کی وجہ سے، جس لالچ میں پڑھ کر وہ دنیا کی چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی محبوب ہے، تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت ملنے والی ہے، جو رحمت ملنے والی ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو لہٰذا تمہیں اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کی طرف بڑھنا چاہیے، نہ کہ ان مادی چیزوں کی طرف جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید نہیں کیے جاتے، اللہ کی راہ میں تم نہیں مارے جاتے، تو موت تو بہرحال آنی ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں۔ اور پھر موت کے بعد ایسا بھی نہیں ہے کہ تم اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ گے، اللہ کے سامنے حاضر نہیں کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے جمع نہیں کیے جاؤ گے۔ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ہر صورت میں ہی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو کیوں نہ بندہ کامیاب اور کامران ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اپنی جان کو اللہ کے دربار میں پیش کر کے کیوں نہ حاضر ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور آپ کی وجہ سے جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مستفیضین ہیں اور آپ کے صحابہ ہیں، ان لوگوں کو آپ سے کیسے فیض مل سکتا ہے، کس طرح سے وہ آپ کی صحبت سے فیض یافتہ ہو سکتے ہیں، آپ کے علوم سے، آپ کی برکات سے کس طرح سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ترجمہ دیکھیں، وَلَئِن، اور اگر، قتلتم، تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر جاؤ، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہت بہتر، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں یا جمع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اگر اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہو، قتل کر دیے جاتے ہو، یا یہ کہ قتل نہیں کیے جاتے، اللہ کی راہ میں تم چل رہے ہو اور چلنے میں ہی طبعی موت تم پر آ جاتی ہے، تو تب بھی اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا اعلان ہے، اور وہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو ضرور اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے۔ اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیا جاؤ، دنیاوی معاملات میں آدمی طبی موت، گھر میں بھی اس کی موت ہو جاتی ہے، اور خاندانی جھگڑوں میں، برادری کے جھگڑوں میں، آپس کی لڑائیوں میں بھی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ تو اگر تم ویسے مر جاتے ہو یا ویسے قتل کر دیے جاتے ہو تو ہر صورت تمہیں اللہ کے سامنے حاضر تو
ہونا ہی ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آدمی کی موت اللہ کی راہ میں آئے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ، تو بسبب رحمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا لہم، آپ نرم ہیں ان کے لیے۔ تو اس میں دیکھیے کہ وہ جو لغزش ہوئی صحابہ کرام سے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی تکلیف بھی اٹھانا پڑی، تو لا محالہ اس کے ساتھ ساتھ روحانی تکلیف بھی آپ کو ہوئی کہ میری جو بات میں نے کہی تھی اس کو نہیں مانا گیا، تو اس کی بھی تکلیف ہوئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دیکھیے، آپ کی ہمدردی دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر تنبیہ تک نہیں فرمائی، اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ دیکھا تم نے میری بات نہیں مانی، اس وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بیان فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں کہ اتنا بڑا نقصان اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کسی قسم کی سزا نہیں دی، کسی قسم کا ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کسی قسم کی تنبیہ ان کو نہیں فرمائی۔ وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر آپ ہوتے، فَظًّا، تندخو، غلیظ القلب، سخت دل والے، لنفضوا، تو بکھر جاتے، من حولک، آپ کے اطراف سے۔ یعنی اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا، بات بات پر آپ ڈانٹا کرتے، آپ اپنے دل کے اندر ایسی سختی رکھتے کہ گرفت کی اور پھر چھوڑا نہیں، معاف نہیں کیا، اگر آپ اس طرح ہوتے تو لنفضوا من حولک، تو یہ آپ کے گرد سے سب بکھر جاتے، آپ کے ساتھ جمع نہ ہوتے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو محبت ہے، آپ کی جو شفقت ہے، آپ کے دل کی جو نرمی ہے، اس کا فیض یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک باپ شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ اب اگر بچہ سمجھدار ہو اور غلطی کر لے تو پھر بچے کو خود ندامت ہوتی ہے، خود شرمندگی ہوتی ہے، وہ باپ کے پاس خود آتا ہے اور باپ سے اپنی غلطی کا خود اعتراف کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معاملہ اس طرح تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اظہار نہیں فرمایا، لیکن صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے نافرمانی کی، اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، ہمیں بھی یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کمال ہمدردی، کمال شفقت کی وجہ سے اور دل کی محبت کی وجہ سے وہ آپ کے گرد جمع ہوتے رہے۔ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، یعنی جس طرح آپ نے ظاہری طور پر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، کوئی ڈانٹا نہیں، اس طرح آپ ان کو دلی طور پر بھی معاف کر دیں، اس لیے کہ سب سے جو بڑھ کر چیز ہے وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب دوسری بات یہ کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو دلی طور پر معاف کر دیں، اور پھر وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ بخشش طلب کریں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ ان کو پہلے معاف کر چکے ہیں، لیکن آپ کے بخشش طلب کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اطمینان آ جائے گا، ان کو دلی طور پر سکون مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے بخشش ہمارے لیے طلب کی ہے، تو ان کو دلی طور پر اطمینان اور سکون ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں فرماتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ وَشَاوِرْهُمْ، اور آپ مشورہ کریں ان سے
فی الامر کاموں میں. چونکہ جو غزوہ احد تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا صحابہ کرام سے، تو بعض صحابہ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کرتے ہیں، اور بعض صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اپنا تحفظ کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے وہ مدینہ منورہ کے اندر ٹھہرنے کی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر اپنا تحفظ کریں گے، لیکن بعض صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکل کر پھر حملہ بھی کرنا چاہیے، اپنا تحفظ بھی کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ غزوہ احد میں جب آپ علیہ السلام نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور پھر اس کی وجہ سے کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا، تو یوں بات ہو سکتی تھی کہ آپ علیہ السلام آئندہ ان سے مشورہ طلب نہ کرتے کہ تمہارے مشورے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، آئندہ کسی کام میں مشورہ نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے دلوں کے آپ ان کو معاف فرما دیں، آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، اور پھر یوں نہ سمجھیں کہ آئندہ میں ان سے مشورہ نہیں کروں گا، بلکہ وشاورہم فی الامر، آپ ہر اہم کام کے اندر ان سے مشورہ کرتے رہا کریں، تاکہ ان کو مزید دلی طور پر اطمینان اور سکون مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مشورے کی وجہ سے جو اس کے بعد نقصان اٹھانا پڑا ہمیں نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کے باوجود بھی ہم سے مشورہ کرتے رہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو توکل کریں اللہ پر. یعنی جب آپ نے ان سے مشورہ لیا، اس کے بعد پھر آپ نے ایک سائیڈ کو ترجیح دے دی کہ میں اس پر عمل کروں گا، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی حمایت میں ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے مشورے کے خلاف ہو، اس میں آپ آزاد ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، جب آپ عزم کر لیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ ان سے مشورہ لیں اور ان کے مشورے کے مطابق عمل کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ ان سے مشورہ لیں اور ان کے مشورے کو ضرور رد ہی فرمائیں، ایسا نہیں، بلکہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، ان سے مشورہ لینے کے بعد فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کریں، پھر اس کو تقدیر کے سپرد کر دیں. یعنی اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہیں، آپ نے مشورہ لیا اور اس مشورے کے بعد آپ نے عمل کیا، تو اس کا جو فیصلہ ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، وہ کس کے سپرد کر دیں؟ اللہ کے سپرد کر دیں. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المتوکلین، پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو. تو جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے، آدمی نے سارے اقدامات کیے اور سارے اقدامات کرنے کے بعد پھر اس کا فیصلہ کس پر چھوڑ دیا؟ اللہ پر چھوڑ دیا. اس میں یہ بات دیکھیں کہ انسان اپنی طرف سے ساری تدبیریں اختیار کرتا ہے، لیکن انسان کی تدبیریں وہ انتہائی محدود ہوتی ہیں. اب کوئی معاملہ دنیا کا لے لیں، اب مثال کے طور پر گندم کا معاملہ لے لیں، فصل کا معاملہ لے لیں، ایون یہ کہ آپ جو پانی پیتے ہیں اس کا معاملہ لے لیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے بور کروایا اور پانی کو نکالا، گلاس میں ڈالا اور منہ تک لے گئے اور حلق سے اتارا. اب اس پانی کو بنانے میں کیا نظام چل رہا ہے، اس پانی کے ہضم کرنے میں کیا نظام ہے، یہ سارا کس کے ذمہ ہے؟ وہ اللہ کے ذمہ. تو آدمی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ از اول تا آخر پورے نظام کو خود چلا سکے. انسان کے بس میں صرف یہ تھا کہ وہ پانی کو نکالے اور وہ اپنے برتن میں ڈالے اور اس کے بعد پھر اس کو حلق سے نیچے اتار دے. اس سے زیادہ انسان کے اختیار میں نہیں. اس سے پہلے بھی اللہ پر بھروسہ ہے اور اس کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ ہے. انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.